الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم منكم أجرا عظيما، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مقبول عام عطا فرمائے، اس کے فائدے کو پوری دنیا میں پہنچا دے، اور مقصد کی کچھ باتیں کہنے، ان پر خود پہلے مجھے عمل پیرا ہونے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ہم کسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ جاری اور ساری ہے، تو اس عظیم مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے ماشاءاللہ عاشورہ سے متعلق گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور ان ایام کی فضیلتوں کے حوالے سے خاص طور سے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، پھر پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلتیں ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کو، جو پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو اضافی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے اس پورے مہینے کا محترم ہونا، اشہر حرم میں سے ہونا، اور بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اشہر حرم میں بھی سب سے افضل ہونا، اور پھر پورے مہینے کے روزوں کا رمضان کے بعد سب سے زیادہ باعث فضیلت قرار دیا جانا، یہ سب اس پورے مہینے کے عظمتوں پر دلیل ہے، اور اس سے اس عظیم مہینے کا شرف، اس کی برتری، اس کی بزرگی اور اس کے لمحات کے برگزیدہ ہونے کی دلیل ہمارے لیے مہیا ہوتی ہے، اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس عظیم مہینے کی قدر و قیمت پہچانی جائے۔ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے بہت سارے قصے، خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی مہینے کے 10 تاریخ کو فرعون سے نجات حاصل ہونا، اور فرعون کا ڈوب مرنا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کا نشان بنایا، وہ اسی تاریخ کو، اس کے ظلم و ستم سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کو نجات عطا فرمائی ہے، وہ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ روایتیں بہت ہی ضعیف ہیں، لیکن بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ماشاءاللہ ذکر موجود ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ واقعات بھی اسی تاریخ میں پیش آئے ہوں، اور
اس کے مخالف کوئی اور دوسری روایت چونکہ موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو یعنی تاریخی روایت ہونے کی حیثیت سے بڑی اہمیت ضرور حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے اس پورے مہینے کی تاریخی اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس پورے مہینے کی فضیلت بھی واضح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ پھر تاریخی اہمیت بھی اور زیادہ ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا پیش آیا۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا گیا، انہوں نے قربانی دی اور زبردست طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کی پوری امت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے، رہتی دنیا تک کے لیے اصولوں پر قائم رہنے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی ایسی لافانی مثال قائم کی، ایسی لازوال داستان رقم فرمائی کہ سبحان اللہ، یہ خون چکا داستان رہتی دنیا تک سب کے لیے مشعل راہ بن کر رہے گی اور اس سے سبق لوگ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اور دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اتنا بڑا عالی مقام جن کو حاصل ہے، جو نواسۂ رسول ہیں، ان کی موت اس طرح کیوں ہوئی ہے؟ ان کو تو بس موت کی جو نارمل تکلیف ہے وہ بھی دیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلی علیین تک ان کی جان لے جانا، یہی تو ان کے شایان شان تھا۔ تو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تو میں نے جواب میں یہ عرض کیا کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ مصیبتیں دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا، مخالفتوں کا سامنا، ضد اور عناد کا سامنا، دشمنیوں کا سامنا انبیاء کرام علیہم السلام کو ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ معرکہ بہت سخت ہوتا ہے، مشن بہت عظیم ہوتا ہے، مخالفتیں بھی اسی مشن جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے مخالفتیں بھی بہت بڑی سامنے آتی ہیں، اور معرکہ بہت خطرناک ہوتا ہے، مخالفتیں بہت شدید ہوتی ہیں اور قربانیاں بہت زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جن کی جتنی زیادہ مشابہت ہوگی، جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جتنی زیادہ شباہتیں ہوں گی، مشابہت ہوگی، اسی حساب سے آزمائشوں کا بھی، اللہ اکبر، آزمائشیں بھی اسی حساب سے زیادہ ہوں گی۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شروع ہی میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو سے اللہ تعالیٰ نے سخت امتحان لیا اور شدید آزمائشیں، ابتلاءات، مشکلات پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئی۔ ایسے حالات میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ
ہمارا ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ کیا وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں تھے؟ وہ اللہ کے نزدیک کیا ان کا کوئی مقام خدا نخواستہ چھوٹا تھا، یا گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا دی گئی؟ ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ سر دوستاں سلامت کے خنجر آزمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہر ایک کا سر قبول نہیں فرماتا۔ سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جان ہم دے دیں گے یا یہ ہو جائے گا۔ ہماری جان تھوڑی قبول فرمائے گا، ہمارا مال تھوڑی قبول فرمائے گا۔ ہر ایک کا مال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے، خدمت خلق کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، قربانیوں کے لیے۔ کروڑ پتی کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے ہیں، مال و دولت کا انبار، دولت کی ریل پیل، ہوش ربا بینک بیلنس، اربوں کھربوں کے مالک، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ اتنا زیادہ مال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں یہ مال قبول نہیں فرماتا، دینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ایک بڑے سرمایہ دار قسم کے آدمی ہیں، کیپیٹلسٹ، تو مسجد مدرسے کے لیے جب ان کے پاس جانا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں میری دولت، صاف ہی بتا دیا انہوں نے۔ ماشاءاللہ بہت سارے اور دوسرے کام ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، لیکن دین کے لیے، مسجد کے لیے، دینی مدرسے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اور اللہ کے لیے ان سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا، ان کے ذریعے کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ یہ ہے حالات اور یہ ہے کیفیتیں۔ محترم ناظرین، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر سب سے زیادہ امتحان انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس کے بعد جن کی مشابہت انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ زیادہ ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے قربانیاں سب سے زیادہ لی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی قربانیوں کا مثالی نمونہ تھے۔ آزمائشیں ان کے اوپر بھی ٹوٹیں، مسائل آئے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جاں گسل جد و جہد سے پوری زندگی ان کی عبارت نظر آتی ہے۔ کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، مجاہدے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر ہے، اور اسلام کا جو عدل و انصاف پر مبنی نظام حیات ہے، اس کے ذریعے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اسلام کی شاہراہ عدل پر گامزن کرنا، یہ ان کی زندگی کا مشن ہے، اور اس قسم کی قربانیوں سے ان کی پوری زندگی عبارت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ایسی جگہ پر شہید ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ اگر یہ محراب اور یہ مصلی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی گواہی یہ جگہ دے گی، تو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی بھی دے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں اہل بیت کے پاکیزہ نفوس کے ساتھ شہادتوں کا عظیم نذرانہ آپ نے پیش کیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی روح فرسا ہے، بہت ہی دکھ اور درد اپنے اندر پیدا کر دینے والا ہے۔
غم و اندوہ کی کیفیت میں ہر انسان مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلمان تو کیا، کوئی انسان بھی اگر اس واقعے کی پوری تفصیلات سے آگاہ ہوں تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا، افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کا دل تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر انسانیت کی کوئی ادنا رمق ہے، ایمان تو کیا، انسانیت کی ادنا رمق بھی اگر ہو تو وہ اس کا دل تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف زبان طعن دراز کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اپنی باتوں پر لیپا پوتی کرنے کے لیے ان کے باتوں کو، یعنی اپنے آپ کی صفائی بیان کرنے کے لیے یہاں تک بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صحابہ کرام کے بڑے حق میں ہیں، ان کے فضائل کا اعتراف کرنا چاہیے، ہم صحابہ کے خلاف کہاں ہیں۔ لیکن صحابی کون ہوتا ہے جو ایمان پر مرا بھی ہو، ایمان پر اس کی وفات بھی ہوئی ہو؟ تو یہ جملہ کہتے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام کو شرف صحابیت سے خارج کر کے پھر ان کو بے ایمان بنا کر، نعوذ باللہ کافر اور مرتد بنا کر ان کو پیش کرنا، اور پھر ان کے خلاف زبان طاز دراز کرنا، اور ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا، گالیوں کا نشانہ بنانا، ان کے اوپر لعنت برسانے جیسی مذموم حرکتیں کرنا، اس کو کچھ لوگوں نے عبادت جیسا بنا لیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رہنے دیجئے آپ تاریخی روایات کو، ایک طرف آپ رکھ لیجئے گا، ان روایات میں مستند روایتیں بھی ہیں، غیر مستند روایتیں بھی ہیں، صحیح باتیں بھی ہیں، اور انتہائی جھوٹ پر مبنی غلط سلط باتیں بھی ہیں۔ 40-50 سال پہلے کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ اگر یعنی دیکھیں گے تو زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے، اور کتنے لوگ کتنے انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش بنا، پاکستان سے الگ ہوا۔ آپ وہاں دیکھیں گے، آپ وہاں جائیں گے تو کتابوں کی ایک لائبریری آپ کو نظر آئے گی، اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور مغربی پاکستان میں بھی آئیں گے تو وہاں بھی ایک لائبریری بن چکی ہے کتابوں کی، اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو وہ زاویہ نگاہ دونوں طرح کی کتابوں کا مختلف ہے۔ تو کوئی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، اور دیکھنے والے ابھی زندہ ہیں، اور حالات لاکھوں انسانوں کے سامنے بالکل واضح تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں پیش کرنے کا انداز ہمیں نظر آتا ہے، مختلف زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک ملک میں موجود کتابوں کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو دوسرا ملک جو ہے وہ ظالم نظر آئے گا، اور دوسرے ملک میں اگر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مشرق والوں کی نگاہ میں مغرب والے ظالم ہیں، اور مغرب والوں کی نگاہ میں مشرق والے ظالم ہیں۔ کتابیں ہیں، پڑھیں گے، پڑھنے والا جو ہے دونوں طرح کی کتابیں پڑھ کر حیران اور ششدر رہ جائے گا، اور بعض اوقات اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ واقعی ظالم کون ہے۔ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، بعض لوگوں نے انصاف کے ساتھ کام لیا ہے اور معتدلانہ انداز میں اپنی گفتگو پیش کی ہے۔ تو یہ حالیہ دنوں میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اگر دو طرح کے نتائج نکالے جاتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں مواصلات کا نظام بھی اتنا تیز نہیں تھا، واقعات کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے کوئی خصوصی انتظامات اور سہولیات میسر نہیں تھیں،
اور منافقوں کی کارستانی کے مواقع بھی بہت زیادہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے، خود صحابہ کرام کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ ان میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس کے بجائے ایک انصاف پسند قاری قرآن اور حدیث کے نصوص اور دلائل کو بھی اگر مطالعہ کریں اور تاریخ کو بھی مطالعہ کریں اور پھر مستند اور غلط روایتوں کے درمیان فرق کرنے کا فریضہ وہ بجا لائے، تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، ان کے پیچھے منافقوں کی کارستانی کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ اور ان منافقوں نے اپنی منافقت کے ذریعے اسلام کے اندر پھوٹ ڈالنے، مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے سارے جتن انہوں نے کیے، سارے انتظامات انہوں نے کیے اور افواہیں پھیلائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کی معیت میں رہنے والے، ان کے جو ساتھی، تو وہ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، اور تو ان کو رکوع میں اور سجدہ میں دیکھے گا۔ میں اس پر مزید بات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی کوئی کال آئے گی تو آپ سے بھی بات ہو جائے گی۔ وقفے کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے، آپ برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔